وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اللہ اکبر. ایک موٹی مثال جو تم دیکھو کہ ہمارے ایسے عام مسجدوں میں، ہمارے جو بنائے گئے مسجدوں میں عورتیں نہیں آنا بالکل بڑے فتنے کرتی، لڑائیں جھگڑے فسادیں پھیلاتی، بدنام کرتی. اب بتاؤ پورے دنیا کے مسجدوں کا قبلہ کون سا؟ کعبۃ اللہ. وہاں حج کو خالی مردانی جاتی ہیں، بیگم جاتی، عمرہ کرنے جاتی نہیں، عمرہ کرنے جاتی، عورتیں طواف کرتی نہیں، عمرہ کرنے جاتی، حج کرنے جاتی، خالی صرف مردی جاتی. کیا مردی ہو کی عبادت ہے، عورتوں کی نہیں؟ یہ مسجدوں کی مسجد ہے، وہ تو قبلہ ہے، پورے دنیا کا قبلہ. روکے تو وہاں روکنا، عورتیں نہیں آنا اس میں. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ رواج ہے، یہ کنڈیشن ہے، یہ سب ہمیں بنا لی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبادت میں بہت کمزور عورتیں ہوا کرتی ہیں اور جہنم میں کثرت کے ساتھ جلنے والی عورتیں ہوا کرتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی زیادہ سے زیادہ نصیحت عورت کے لیے کرے. دیکھو نماز عورت ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں عورت کو، لیکن عیدگاہ کو جانے کا حکم دیا گیا. عیدگاہ جانے کا حکم دیا عورت کو. کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس دن کے برکتوں سے وہ بھی حاصل کرے. سبحان اللہ. ارے عام نمازیں، جمعہ کی نمازیں سہولت ہوتی معلوم، سب ملکوں وہ دور الگ تھا، صحابہ تھا، مرد یہاں نماز پڑھے تو صحابہ کے پیچھے عورتیں پڑھتی تھی نماز، اور عورتیں پلٹ کر جانے کے بعد مرد جاتے تھے، کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تھے. وہ دور الگ تھا. اب تو الحمدللہ عورتوں کا حصہ الگ رہتا، مردوں کا حصہ الگ رہتا نماز پڑھنے کا. ان کا آنے جانے کا رستہ الگ رہتا. ان کو اوپر کے حصے میں بنا کے دیتی، نہیں تو بازو میں انتظام کرتی، نہیں تو پردے بنا کو رکھتی. کوئی عورت نماز پڑھنے مسجد کو آتی ہے تو کوئی مرد اس کو نہیں جھانک سکتا. بازار میں جھانک سکتی ہے عورتوں کو، لیکن اللہ کے گھر میں کوئی مرد نماز پڑھنے والا ایک عورت کو بھی دیکھ نہیں سکتا. اتنا پاک انتظام آج مساجدوں میں ہے. اتنا حفاظت جگہ ہونے کے بعد بھی آج مسلمان ہو کر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آنا بول کو روکتی. کئی کو فتنہ ہوتا بھائی. اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے. غیروں کو بات سمجھ میں آتی ہے. آج قرآن حدیث کو سمجھ کر بھی کیوں آج مسلمان سمجھتے نہیں؟ کیوں روکتی؟ بہت جہالت کی زندگی میں جا رہے ہیں آج. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عیسائی اور یہودی مشرکین کافروں کے لیے یہ آیت کو نازل کیا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت سے روکتا ہے. یہ آیت ان کو بھی آتی ہے. اللہ کے نبی ناپاک عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا عام مسلمانوں کے ساتھ. کیوں؟ اگر نماز نہیں بھی پڑھتی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ دعا میں شامل ہونے کے واسطے. کیا ان کے لیے نیکیاں نہیں؟ کیا وہ نیکیاں نہیں کمانا؟ کیا وہ اللہ کو یاد نہیں کرنا، اپنے رب کو راضی نہیں کرنا؟ پورا مہینہ روزہ رکھ کر، پورا مہینہ تراویح پڑھ کر، پورا مہینہ سحری اور افطار کا انتظام کر کے، گھر میں شوہر کا، بچوں کا پورا مہینہ انتظام کرتی ہے عبادت کے لیے. اور عید کے ایک ہفتہ پہلے، عید کے ایک دن پہلے، عید کے 2-4 دن پہلے اگر ناپاک ہو گئی تو کیا وہ سارے برکتوں سے محروم ہو گئی؟ پورا مہینہ اللہ کو یاد کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں بھی عیدگاہ جاؤ، نماز میں تو کیا، کم از کم دعا میں تو شامل ہو جاؤ، جماعت کی دعا میں شامل ہو، نماز پڑھنے والوں سے الگ کھڑی رہو. نماز ہونے کے بعد پھر ان کے ساتھ میں بیٹھ کر اللہ سے مانگو، اس دن کے برکتیں حاصل کرو جو عیدین کے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر عیدگاہ کو بھی ناپاک عورتوں کو بھی جانے کا حکم دیا. آج عورتیں پاک ہو کر بھی لوگ مسجدوں میں آنے سے روکتی، نہیں جانا تمہیں نماز پڑھنے. کتنی بڑی جہالت. ایسا کرے تو دین آگے بڑھتا، ایسا کرے تو مسجدیں آباد ہوتی. ہماری عورتوں کو کب معلوم ہوگا؟ نماز کا طریقہ کب بتائیں گے؟ تمہیں جا کو بتا دی.
مسجد میں سے مردانہ باہر گیا بولے تو کوئی ہے کہ دنیا کے بات آتی آدھا گھنٹہ کیا بیان کرے سو ایک بات بھی نہیں یاد نہیں ہوتی. عورتوں نے دین کب ہونا, عورتوں نے دین کی بیداری کب ہونا, عورتیں نماز کا طریقہ کب سیکھیں گے, عورتیں اپنے مسائل کب جانیں گے, عورتیں اپنے حقوق کب سیکھیں گے. آج یاد رکھو میں یہ بھی بتا رہا ہوں کھلے عام کہ عورتیں آج شوہروں کی ناقدری کیوں کرتی ہیں, اس لیے کہ ان کے اندر دینداری نہ ہونے کی وجہ سے.